لیے سامنے رکھوں گا. جو نگر ہے، نگر آپ کو پتہ ہے کہ جموں کشمیر اور کس طرح سے ان کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں بریگیڈیئر مسعود ہوں. آج کا میرا یہ وی لاگ جو ہے وہ ہے تھرڈ بیٹل آف پانی پت کے بارے میں، اور یہ اس لیے بھی میں نے کہا کہ ضروری ہے کیونکہ انڈیا نے اس پہ ایک مووی بنائی تھی پرابلی اٹ واز 2017 میں، اور اس میں دے ڈسٹارٹیڈ دی ایکچوئل فیکٹس، اور دے ٹرائی ٹو اس میں ایک احمد شاہ ابدالی کو ایک سیویج کنگ دکھانے کی کوشش انہوں نے کی. پانی پت جو ہے یہ جو جگہ ہے انڈین اسٹیٹ آف ہریانہ میں ہے، اور دلی سے تقریباً 86 مائلز دور ہے. یہ جگہ اس لیے بھی فیمس تھی کہ یہاں اس سے پہلے بھی 2 جنگیں لڑی گئی تھی. فرسٹ بیٹل آف پانی پت اگر آپ کو یاد ہو تو 1526 میں لڑی گئی تھی بٹوین بابر اور ابراہیم لودھی کے درمیان، جس سے یہ ہوا کہ مغل ڈائنیسٹی کی جو بنیاد تھی آفٹر دس بیٹل واز لیڈ بائی بابر. سیکنڈ بیٹل لڑی گئی بٹوین دی فورسز آف امپرر اکبر وچ واز دین دی فورسز ور لیڈ بائی بیرم خان اور خان زمان تھے، اور یہ لڑے اگینسٹ ہیمو. اگین ہیمو واز ڈیفیٹڈ اینڈ ناؤ وی آر کمنگ ٹو دی تھرڈ بیٹل. ذرا بیک گراؤنڈ اس کا آپ دیکھ لیں کہ مسلمس رول انڈین سب کانٹیننٹ واز اسٹیبلش ان 1192 میں، جب گوری ڈیفیٹڈ پرتھوی راج کو بیٹل آف ترائن میں، اور پھر اس کے سلیب ڈائنیسٹی واز اسٹیبلش. اور 1526 میں آئی سیٹ کی بابر ڈیفیٹڈ لودھی اور مغل ڈائنیسٹی واز اسٹیبلش. And that Aurangzeb Alamgir was considered the most one of the powerful rulers of Mughals. Emperors تھے وہاں جب انڈیا میں سب کانٹیننٹ میں. جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد there was a decline. مغلس میں they were unable to hold grip اپنے ایریاز پہ وہ نہیں کر سکیں. And that was the time نادر شاہ آیا، اس نے اٹیک کیا. ایسٹ انڈیا کمپنی اور پرچگیز وہ اپنے دیور گیننگ اسٹرینتھ، اور اسی طریقے سے کچھ ریاستیں جس طرح دکن، بنگال، سندھ، اودھ یہ انڈیپینڈنٹ ہو گئی تھی. اور اس طریقے سے مراٹھے جو تھے ساؤتھ اور سینٹر میں تھے دے ور آلسو گیننگ اسٹرینتھ. اور مراٹھے بیسیکلی جو آج کا مہاراشٹر ہے انڈیا میں ایک ان کی ریاست ہے، یہ وہاں کے لوگ تھے. اور مراٹھے بیسیکلی دے آر کنسیڈر ایز اے ون آف دی واریئرس جو ہیں، جس طریقے سے راجپوت ہیں، جٹ ہیں، اسی طرح مراٹھے بھی. اور ان کا بھی یہ تھا کہ ان کا بھی ایک دیر واز اے پیک ٹائم جب اس ایریا میں دے رولڈ فار پرابلی اٹ واز فرام 1674 to 1818. اور بیسیکلی شیوا جی کے دور میں دے کیم ٹو پرومیننس، اور ان کے ایک بڑی اسٹرانگ امپائر تھی مہاراشٹر کے ایریا میں. جب مغلس ویک ہو رہے تھے تو دیٹ واز دی ٹائم کہ مراٹھوں نے کہا لیٹس سیز دی اپرچونٹی اور جا کے نارتھ انڈیا کو کیپچر کریں اور مسلمانوں کو وہاں سے ایلیمنیٹ کریں. اور سنس آلدو اس وقت یہ جو مراٹھے تھے دے ور انڈر دی کنٹرول اینڈ ایڈمنسٹریشن آف مغلس. سنس ویک مغلس ہو گئے تھے تو دیئر فور ان کی اسٹرینتھ بڑھ گئی تھی. سو دیٹ واز دا ٹائم جب انہوں نے پلان کیا کہ اپنے پاور کو منوانے کے لیے ایک تو یہ نارتھ انڈیا کی طرف گئے، اور سیکنڈ یہ ان کا ٹارگٹ تھا انہوں نے اٹیک کیا لاہور پہ اور پشاور کو، اینڈ سبسیکوینٹلی دے کیپچر بوتھ لاہور اینڈ پشاور. لاہور اینڈ پشاور اس وقت اندر درانی جو امپائر جو تھی اس کے انڈر تھا، اور احمد شاہ ابدالی کا جو بیٹا تھا تیمور وہ ان ایریاز کو لک آفٹر کر رہا تھا. جب احمد شاہ ابدالی کو یہ خبر پتہ چلی کہ جی اس طریقے سے مراٹھے انہوں نے کیپچر کیا تو ہی اسٹارٹڈ فرام کندہار ایک فورس لے کے. جب مراٹھوں کو خبر لگی کہ جی احمد شاہ ابدالی آ رہا ہے تو دے فلیٹ ٹو پونا. اب مین ٹائم میں ہوا یہ وہاں سے احمد شاہ ابدالی اپنے افواج لے کے چل پڑے تھے ٹوارڈس
انڈیا اور یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں ان کو وہ شکست دینا چاہتے تھے، جو آ کے انہوں نے اس کے ایریا میں حملہ کیا تھا. دیور انویڈرس ان ہز ایریا آف رسپانسبلٹی. تو انہوں نے کہا ان کو ایک سبق سکھانا ہے. تو یہاں پہ یہ ہوا کہ مراٹھوں نے اپنی تیاری اکارڈنگلی تیاری شروع کر دی تھی، اور تقریباً 3 لاکھ کی افواج انہوں نے تیار کی. 2 لاکھ اس میں پیدل افواج تھی اور 1 لاکھ ان کی کیولری تھی جو گھوڑوں پہ سوار لوگ تھے. اور یہ نارتھ کی طرف گئے. نارتھ میں اس کو لیڈ کر رہا تھا بالاجی کا، جو ون آف دی کزنس تھے بالاجی کے، وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے. اینڈ بسواس راؤ جو واز دی سن آف بالاجی، وہ بھی اس فورس میں شامل تھا. اس کے علاوہ ابراہیم گردی جو ساؤتھ انڈیا کا ایک مسلم لیڈر تھا، وہ بھی مراٹھوں کے ساتھ تھا، اور بائی دی وے اور وہ بھی پشتون تھا. تو ان کا جو آبجیکٹیو تھا، جب یہ نارتھ کی طرف نکلے ہیں اور ایٹ دی سیم ٹائم احمد شاہ ابدالی واز موونگ فرام کندہار ٹورڈز دلی کی طرف، تو ان کا آبجیکٹیو تھا ٹو ڈیفیٹ مغلس اینڈ ٹیک اوور دی امپائر فرام دیم. اور پھر اس کے بعد چاہ رہے تھے کہ کسی بھی طریقے سے بسواس راؤ کو کنگ آف انڈیا وہ وہاں پہ بنائیں. سیکنڈ ان کا آبجیکٹیو یہ بھی تھا کہ جو احمد شاہ ابدالی آ رہا ہے اس کو روکیں، اینڈ سبسیکوینٹلی کہ وہ دے شوڈ گو ٹوارڈس ہز امپائر، اور اس کے امپائر کے جو ایریاز ہے ان سبسیکوینٹلی وہ کیپچر کریں بائی مینز جو پشاور کے ایریا تھا، لاہور کے ایریا تھا، ایون کابل وغیرہ، وہ سبسیکوینٹلی وہاں جا کے اس کو کیپچر کرنا چاہ رہے تھے. مراٹھے جب نارتھ کی طرف گئے ہیں، دے اسٹارٹیڈ فرام ساؤتھ اور سینٹر، نارتھ میں جا کے دلی کو انہوں نے کیپچر کیا، اور وہاں پہ جا کے پھر انہوں نے یہ کیا کہ جو مسلم کنگز تھے اس وقت کے، ان کے قبریں کھودی، ان کے وہاں سے جو باڈیز تھے، ان کی ہڈیاں تھیں، ان کو لا کے انہوں نے مطلب انسلٹ کیا ان کے ساتھ. سو دیٹ واز دا ٹائم آلسو جب شاہ ولی اللہ دی اسلامک اسکالر آف دیٹ ٹائم، اس نے بھی ایک ریکویسٹ بھیجی تو احمد شاہ ابدالی فار جہاد کی یہاں پہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، آ کے ہمیں آپ اس سے ریسکیو کریں. افغان فورسز جو وہاں سے آ رہی تھی، تو ان میں جو اسٹرینتھ تھی، ان کی جو پیدل افواج تھی، دیوار اراؤنڈ 40,000 اور 26,000 کیولری تھی ان کے پاس. اور پھر یہ آرمیز جب دے اسٹارٹیڈ مارچنگ ٹوارڈس پانی پت میں، اور 2 مہینے تک بیسیکلی یہ افواج آمنے سامنے رہیں اور چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہیں. اب کنٹیکٹ کی طرف آتے ہیں کہ کیا ہوا. تو احمد شاہ ابدالی نے یہ کیا کہ اپنے افواج کو احمد شاہ ابدالی نے چھوٹے چھوٹے سیکشنز، یا آپ سمجھ لیں کہ ایک کمپنی ٹائپ فورس بنائی، ایک 100 بندوں کی انہوں نے ایک الگ گروپ بنایا. ایک تو وہ چیز انہوں نے کی. پھر انہوں نے مین افواج کے علاوہ 2 ریزروز کریٹ کیے. ایک ریزروز ان کے سلیبس پہ مشتمل تھا، اور سیکنڈ ریزروز پر پیورلی درانیز اس میں تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جہاں پہ ان کے افواج کا پڑاؤ تھا، وہاں پہ انہوں نے یہ کیا کہ ایک ٹرنچ کھودی جو 20 گز چوڑی تھی اور 12 فٹ یہ گہری تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو اسپائی سسٹم تھا، دی انٹیلیجنس سسٹم تھا احمد شاہ ابدالی کا، وہ بڑا زبردست قسم کا تھا. انہوں نے یہ انفارمیشن لینے کے بعد انہوں نے جتنے راستے جو ری انفورسمنٹ لائکلی اور لاجسٹکس آ سکتے تھے ٹو مراٹھا آرمی، انہوں نے سارے وہ بلاک کر دیے، اور وہاں پہ اپنے افواج انہوں نے لگا دیے تھے، جس کی وجہ سے مراٹھا آرمی کے لیے مشکلات انہوں نے پیدا کر دی تھی. سو دیئر فور پہلے تو چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہی، جس طرح پیٹرولز آگے جاتے ہیں وہاں جا کے ایک دوسرے سے ان کا ٹکراؤ ہوا، اور اس طریقے سے یہ کارروائیں سٹارٹ ہوئی. تو پہلا اٹیک ہوا 1791 میں 14 جنوری کو، اور اس اٹیک کو اپنے سلیبس ریزروز کو لانچ کیا ان کے اگینسٹ، اور اس اٹیک کو واز ریپلسڈ. اور اسی اٹیک میں جو بسواس راؤ تھا، جو لائکلی ہی واز ٹو بیکم دی کنگ آف انڈیا، تو وہ اس اٹیک میں مارا جاتا ہے. تو سیکنڈ اٹیک جو تھا سدا شیو راؤ بھاؤ نے سیکنڈ اٹیک لانچ کیا، اور اس اٹیک کو کاؤنٹر کرنے کے لیے احمد شاہ ابدالی یوز ہز سیکنڈ ریزرو جو ان کے درانیز تھے، دیور پیور درانیز تھے، جو ان کو لانچ کر دیے.
سو درانی ایسے پڑھیں کہ جو ریزروز تھے باقی افواج کو درانی کو ضرورت، محمد شاہ عبدالی کو ضرورت ہی نہیں پڑی کہ جو مراٹھا آرمی تھے دے فلیٹ، اور پھر ان کو چیز میں پھر جو احمد شاہ عبدالی کی افواج گئیں اور ریزلٹنٹلی، اور اس میں کہا جاتا ہے ہسٹوریکلی کہ 2 لاکھ کے قریب جو مراٹھے تھے اس لڑائی میں مارے گئے، اور 20 سے 25 میل کے علاقے میں دیور ڈیڈ باڈیز، تمام راستے میں دیور اسکیٹرڈ ڈیڈ باڈیز تھی۔ ایلیفینٹ سٹون ایک اتھارٹی سمجھا جاتا ہے، برٹشرس ہیں جو بیسیکلی مراٹھوں کے اوپر، بیکاز ایڈمنسٹریشن وائل ہی واز ان برٹش انڈین گورنمنٹ میں تھا، تو وہ مراٹھوں میں ایڈمنسٹریشن کی رسپانسبلٹی تھی، سو دیئر فور اس نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی، ہی سیٹ کہ ہی نیور واز اے ڈیفیٹ سو کمپلیٹ، کہ جس طریقے سے انہوں نے احمد شاہ عبدالی کی افواج نے ادھر پانی پت کی تیسری جنگ میں مراٹھوں کو شکست دی۔ اب بدقسمتی سے یہ ایکچوئل ہسٹری ہے، اور یہ سارے لوگ ایکنالج کرتے ہیں، سنس انڈینز دے آر ود دی رائز آف بی جے پی RSS لیڈ گورنمنٹ دے آر ری رائٹنگ ہسٹری، تو سارے وہ چیزیں وہ ڈسٹارٹ کر رہے ہیں، ٹیکسٹ بکس میں ہسٹری میں چیزیں مٹا رہے ہیں، جہاں پہ مسلم گلوری تھی وہ وہاں پہ ختم کر رہے ہیں، سو دے آر ٹرائنگ ٹو ری گین اور ری رائٹ دی ہندو گلوری، اور اس طریقے سے انفارچونیٹلی ایسا ہے، ہسٹوریکل فیکٹ کو آپ ڈسٹارٹ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایسا کر رہے ہیں، سو اکارڈنگلی وہ ایک موویز بھی اس طریقے سے بنا رہے ہیں۔ ہم نے پیچھے موویز دیکھی، پدماوت تھی، اب ریسنٹلی ایک اور ریلیز ہوئی ہے سمراٹ پرتھوی، تو اگین اس میں جتنے تھے، چاہے علاؤ الدین خلجی ہے، غوری ہے، ان کو بڑے ڈسٹارٹ کر کے ان کی ہسٹری، تو سیم واز ان دا کیس پانی پت میں، پانی مت ان کی ایک مووی بنی تھی، اگین اس میں دے پریزنٹڈ احمد شاہ عبدالی ایز اے سیویج کنگ، مرسی لیس آدمی تھا، اینڈ ہی واز اے انویڈر، مین ون آؤٹ سائڈر ہو انویڈڈ انڈیا۔ لیکن ابھی آپ دیکھیں نا، اگر وہ آؤٹ سائڈر تھا تو واٹ اباؤٹ مراٹھاز جو گئے وہاں پہ، دے کیپچرڈ لاہور اینڈ پشاور، بھائی وہ دیٹ واز دی ایریا جورسڈکشن تھی احمد شاہ درانی امپائر کے حصہ تھے، تو انویڈر تو پھر مراٹھے بھی ہوئے، سو وہ ایک قسم کا غلط قسم کے وہ کنسیپٹ وہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ پھر مور اوور یہ تھا کہ یہ کوئی مسلمان اور ہندوؤں والی بات نہیں تھی، کیونکہ دونوں طرف لوگ مکس تھے، جس طرح مراٹھوں کے ساتھ ابراہیم گردی ہی واز اے پشتون، ہی واز فائٹنگ پشتونس، تو لیکن اسی طرح احمد شاہ عبدالی کو سپورٹ کیا جے پور کے اور میواڑ کے جو ہندو راجے تھے، انہوں نے سپورٹ کیا۔ اور اصل میں بات یہ ہے کہ اگر اس میں سے ہم لیسنس ڈرا کریں تو ایک تو یہ ہے کہ اگر مسلمانوں میں اتحاد ہو تو وہ اپنے سے زیادہ پاورفل آرمی کو شکست دے سکتے ہیں، اور ان کا ایمان اس میں مضبوط ہو۔ سیکنڈ از اسپرٹ آف جہاد، کیونکہ اس پہ کال ایک جہاد کے لیے بھی تھی اور شاہ ولی اللہ کی طرف سے تھی، تو شاہ ولی اللہ اس وقت بہت بڑے عالم اور اس وقت کے بہت بڑے صوفی اور اسکالر تھے، اور وہ اسلام کے نام پہ تھا، انہوں نے کال دی ہوئی تھی، تو اسپرٹ آف جہاد اس میں بہت زیادہ تھا۔ تھرڈ جو پوائنٹ ہے لیڈرشپ، احمد شاہ عبدالی اسٹارٹیڈ آل دی وے فرام کندہار، اور کندہار سے آپ امیجن کر رہے ہیں کہ اس طرح آنا اور آ کے اتنے دور سے آ کے لڑائی لڑنا، تو آل دی کریڈٹ گوز ٹو ہم کی لیڈرشپ بہت زبردست قسم کی تھی۔ پھر اس کے ٹیکٹیکل سپیریئرٹی جو میں نے بات کی ہے، وہ جس طریقے سے انہوں نے بلاکیٹس اسٹیبلش کیے ہیں، ان کا اسپائس سسٹم بڑا اسٹرانگ تھا، پھر انہوں نے ٹیکٹیکلی جو ریزروز رکھے ہوئے تھے، مین فورس رکھی ہوئی تھی، آپ میپس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اٹیکس کو انہوں نے کاؤنٹر کیا۔ سو اٹ واز اے بیسکلی ڈسپلے آف سپیریئر ٹیکٹکس یا اسٹریٹجی آپ کہہ لیں بائی احمد شاہ عبدالی اگینسٹ مراٹھاز۔ پاکستان کا بھی ایک میزائل ہے عبدالی، یہ سپرسونک شارٹ رینج سرفیس ٹو سرفیس میزائل ہیں، اور فریکوینٹلی پاکستان کا اس نے ٹیسٹ فائر کیا ہے، اور اس میں سیریز ہے، ان کی جو رینج ہے فرام 280 to 450 ہے، یہ کنونشنل وار ہیڈ کو بھی کیری کر سکتا ہے اور یہ نیوکلیر وار ہیڈ کو بھی کیری کر سکتا ہے۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے، احمد شاہ عبدالی کے جو فورسز تھے
وہ جس سے میں نے بات کی اٹ واز پرابلی 40,000 اس کے انفینٹری تھے جو پیدل افواج تھے، 26,000 کیولری تھی، اور دیور فائٹنگ 3 لاکھ کی افواج تھی. لیکن سنس لیڈرشپ اچھی تھی اور ایمان ان کا مضبوط تھا، سو دے فور دے ڈیفیٹڈ. اور لیکن انفارچونیٹلی کہ ابھی انڈین گورنمنٹ جو ہے، جو بی جے پی آر ایس ایس لیڈ گورنمنٹ ہے، وہ ہسٹوریکل فیکٹس کو ڈسٹارٹ کر رہی ہیں. تو ہمیں فیکٹس کو، ہسٹوریکل فیکٹ کو ڈسٹارٹ نہیں کرنا چاہیے. لیٹس ایکسیپٹ کیجیے کہ اٹ واز اے ڈیفیٹ فار مراٹھاس. جس طریقے سے پانی پت کے پہلے بیٹل میں مسلمان آپس میں لڑے تھے جس میں بابر جیتا تھا، اور سیکنڈ بیٹل میں اگین بیرم خان اور خان زمان جیتے تھے. تو یہ ہار جیت تو ہوتی ہے، لیکن لیٹس ناٹ ڈسٹارٹ دی فیکٹس. تھینک یو ویری مچ. امید ہے آپ کو آج کا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا. آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.